نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے درجات بہت بہتر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو کہ گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں ناتواں تھے۔ یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی تھی جو کہ ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہجرت نہیں کر پاتے، محض گھر بار کی محبت، مال و دولت کی ہوس، اولاد کی محبت، اس وجہ سے جو ہے وہ ہجرت نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جبکہ وہ لوگ جو کہ واقعی میں مجبور ہیں، معذور ہیں، ناتواں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی تدبیر نکال دیتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے گا یا ہجرت کرے گا تو وہ زمین کو بہت کشادہ پائے گا، بہت وسیع پائے گا، کیونکہ اور اگر جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہجرت کرے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ سفر کے ساتھ دشمن کے اندیشے کا بھی ذکر ہے، ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر طرح کے سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ سفر فی سبیل اللہ ہی ہو، بلکہ ہر سفر میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ اب یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کتنے فاصلے کو سفر کہا ہے، اس میں بہت زیادہ اختلافات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت ایک رات بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ گویا اتنی مسافت جہاں سے ایک انسان پیدل رات کو اپنے گھر واپس نہ پہنچ سکتا ہو وہ سفر ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی سواری چاہیے۔ تو اس بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ ایسے سفر کی حالت میں نمازوں کو قصر کرنا جائز ہے، گھر آ کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اگر کہیں دشمن کا اندیشہ ہے کہ دشمن کہیں آپ کو مسئلے میں ڈال سکتا ہے، کوئی خوف ہے، اس کے لیے آپ نماز مختصر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہ کر بلا سفر 7 رکعتیں مغرب اور عشاء کی اور 8 رکعتیں ظہر اور عصر کی ملا کر پڑھی۔ ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے کہا شاید بارش کی رات میں ایسا کیا ہو، انہوں نے کہا شاید۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیتے تھے، بغیر خوف اور بغیر سفر کے بھی جائز ہے نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا۔ لیکن افضل وقت میں نماز ادا کرنے کی جو فرضیت ہے، جو اس کی اجر ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سفر کے دوران آپ نماز قصر کر سکتے ہیں، دشمن کے اندیشے سے آپ نماز مختصر کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں اور آپ حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ایک گروہ تمہارے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو، اپنے پاس ہتھیار رکھیں۔ جب یہ گروہ سجدہ کر چکے تو پیچھے ہٹ جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں۔ کافر تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تاکہ وہ تم پر یکباری پل پڑیں، یعنی حملہ کر جائیں۔ ہاں، اگر بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار پہننے میں تکلیف محسوس ہو تو انہیں اتار دینے میں کوئی حرج نہیں، پھر بھی اپنے بچاؤ کا پورا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے یقیناً رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر نماز خوف کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب نماز خوف کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں، اور وہ کون سی ہیں پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنگ میں تھے۔ مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور عصر کے وقت جو ہے ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کر لیں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پیچھے کھڑا رہے، ان کی حفاظت کے لیے، اور اپنی ڈھالیں اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں، پہنے رہیں۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہو گئیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ نماز خوف میں 1 رکعت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 2 رکعتیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے ہر گروہ کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے۔ آیت نمبر 103، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو۔ بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے۔ جنگ میں نماز اسی وقت ہی ادا کی جا سکتی ہے جب موقع ملے، اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھی جائے اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور یہ مسلم کی حدیث۔ کچھ گناہ نہیں ہے سفر، حضر اور حالت خوف، حالت جنگ میں نماز ادا کرنے کے۔ ہم نے پچھلی آیات میں طریقے پڑھے ہیں۔
کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف، بغیر سفر، بغیر کسی وجہ سے بھی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی ہیں۔ لیکن فرضیت کیا ہے اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ مسلمانوں کو تو افضل ترین عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے نا۔ تو افضل ترین عمل یہی ہے کہ نمازوں کو ان کے اوقات پر ہی ادا کیا جائے۔ ہاں، بامر مجبوری آپ اس طرح سے کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آسان دین بنایا ہے۔ بس نماز قضا نہیں کرنی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 104 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور مخالف قوم کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے رہو جو کہ وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب جنگ میں جیسے کہ جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے، دکھ تکلیف پہنچی ہے، تو ویسے ہی دشمن قوم کو بھی تو پہنچا ہے دکھ۔ اب وہ باطل ہو کر، جھوٹ ہو کر اگر سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو تم لوگ حق پہ رہتے ہوئے کیوں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی تم میں سے شہید ہو جاتا ہے یا زندہ سلامت آ جاتا ہے تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، جبکہ جو باطل ہیں، کافر ہیں، ان کو تو کسی بات کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہرگز کمزوری یا سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مخالف قوم کے لیے بالکل ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل بھی غم نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 105 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ بصیرت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ کو بددیانت لوگوں کی حمایت میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اور اگلی چند آیات میں ایک پس منظر جو بیان ہوگا وہ ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک آدمی بشیر بن ابیرک نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی، اور چالاکی یہ کی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا۔ تھیلا اتفاق سے کچھ پھٹا ہوا تھا جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سوراخ لگانے میں بڑی آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو بشیر کے گھر پہنچ گیا اور اس نے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ صاف مکر گیا اور خانہ تلاشی بھی کروا دی جہاں سے کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے گھر پہنچ گیا، اپنی چوری کا ذکر کیا تو یہودی کہنے لگا کہ ایسی ذرا تو میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھی ہے۔ اب کیا تھا، میں تو تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلا گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ثابت کرنا ہے، امانت کے درمیان میں نام ہی نہ آنے پائے۔ اس واقعے سے قطعی طور پر لا علمی کا اظہار کر دیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ فی الواقعہ ایسا ہی ہوا۔ انصاری چور اور اس کے حوائتیوں نے اس واقعے سے قطعاً لا علمی کا اظہار کیا اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جھوٹے لوگوں کی باتوں میں آگے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری چور کو بری قرار دیتے تھے اور یہودی کو مجرم قرار دیتے تھے، اور یہودی کے حق میں ہاتھ کٹوانے کا فیصلہ سنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی اصل صورتحال سے مطلع فرمایا اور تنبیہ فرمائی کہ ایسے بددیانت لوگوں کی حمایت نہیں کرنی۔ اس آیت میں ایسے مسلمان کو خائن قرار دیا گیا ہے جنہوں نے محض خاندان اور قبیلے کی عصمت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتلا دیا گیا کہ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔
اگر ایک فریق دشمن قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔